الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ کورس کے پہلے حصہ کے اس کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہم الدرس الرابع چوتھا سبق سے پڑھنے والے ہیں، یہاں تک کہ آج یہ کتاب اینڈ بھی کر لیں گے۔ تو الدرس الرابع چوتھا سبق الاقرباء، یعنی قریبی رشتہ دار، ایسے لوگ جو قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔ اقرب سے اقربا ہے، یعنی ایسے لوگ جو قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ جدن دادا، جدتن دادی، خالن ماموں، خالتن خالہ، عمن چچا، عمتن پھوپھی۔ جدتن دادی، جدن دادا۔ یہاں پر یہ بات بھی ہم کلیئر کرتے چلیں کہ اگر نانی کہنا ہے تو ہم کہیں گے جدتن لأم، اور اگر دادی کہنا ہے تو کہیں گے جدتن لأب۔ اسی طریقے سے کامن اگر ہم جد کہیں گے تو دادا مراد ہوگا، کامن اگر جدہ کہیں گے تو دادی مراد ہوگی۔ لیکن اگر نانا کہنا ہو تو جد لأم کہنا ہوگا، نانی کہنی ہو تو جدہ لأم کہنا ہوگا۔ خالتن خالہ، خالن ماموں، عمن چچا، عمتن پھوپھی۔ یہاں پر چہرہ لکھا گیا ہے تاکہ اس چہرے کے ذریعہ آپ آگے جو ترکیب آئے گی اس کو پہچان سکے۔ عمر، عمر کون ہے؟ انا عمر، گفتگو چل رہی ہے۔ انا عمر، میں عمر ہوں۔ وہذا جدی، اور یہ چہرے والے میرے دادا ہیں۔ وہذہ جدتی، اور یہ میری دادی ہے، یہ جو فوٹو ہے یہ میری دادی ہے۔ گویا کہ اس کے پاس کئی ایک پکچرز ہیں، اور ان پکچرز کو دکھلا کر کے وہ بات کر رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، یہ میرے دادا ہیں، یہ میری دادی ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میری پھوپھی ہیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میرے ماموں ہیں۔ تو دکھلا کر کے فوٹوز بتا رہا ہے۔ تو انا عمر، میں عمر ہوں۔ وہذا جدی، یہ میرے دادا ہیں۔ وہذہ جدتی، اور یہ میری دادی ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّهَا كَثِيرًا، احبھا، ہا کی ضمیر جو ہے نا لوٹ رہی ہے جدتی کی طرف۔ میں اس سے یعنی اپنی دادی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صرف دادی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اگر ہم کہنا چاہیں کہ اور میں اپنے دادا اور دادی دونوں سے محبت کرتا ہوں تو یہاں ہوگا وَأَنَا أُحِبُّهُمَا، وَأَنَا أُحِبُّهُمَا، اور میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، کثیراً بہت زیادہ۔ وَهَذَا عَمِّی، اور یہ میرے انکل ہیں، میرے چچا ہیں۔ اخو ابی، عم کا ترجمہ کیا ہوگا عربی زبان میں ہی کرنا چاہیں تو اخو ابی، یعنی میرے باپ کے بھائی۔ انکل کون ہوتا ہے؟ باپ کا بھائی ہوتا ہے، چچا باپ کا بھائی ہوتا ہے۔ اخو ابی۔ وَهَذِهِ عَمَّتِي، اور یہ میری پھوپھی ہیں۔ پھوپھی کسے کہتے ہیں؟ میرے باپ کی بہن، اختو ابی۔ وَهَذَا خالی، اور یہ میرے ماموں ہیں۔ یہ جو فوٹو ہے یہ میرے ماموں ہیں۔ ماموں کون ہوتا ہے؟ اخو امی، میری ماں کے بھائی۔
وہادہ خالتی، اور یہ میری خالہ ہیں، اختو امی، میری ماں کی بہن۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ایک آدمی ہے جس کا نام عمر ہے، وہ اپنے پاس بہت سارے فوٹوز رکھے ہوا ہے اور فوٹوز دکھا کر کے اپنی فیملی کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انا عمر وہذا جدی وہذہ جدتی احبها کثیرا، میں اپنی دادی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہذا عمی اخو ابی وہذہ عمتی اختو ابی وہذا خالی اخو امی وہذہ خالتی اختو امی۔ تو ایسے ہم بھی اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دادا دادی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بیٹے بیٹی وغیرہ کے فوٹوز دکھا کر کے بات کر سکتے ہیں، اور جب ایسے بات کریں گے تو ہمیں بھی عربی زبان میں بات کرنے کا سلیقہ آئے گا۔ تو ہمیں بھی اس انداز میں بات کرنا آنا چاہیے۔ کوئی ایک بھائی ہیں جو اپنی فیملی کا تعارف کرائیں گے؟ وعلیکم السلام۔ انا رضوان، جی۔ هذا جدی، ہادہ جدی، ہاں۔ هي ہوا مدرس، ہوا مدرس، جی۔ هو مدرس، ہوں وهذه جدتی، ہوں هي ربة بیت، ہوں وَأَنَا، بولیے، وَأَنَا أُحِبُّهُمَا، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، أُحِبُّهُمَا كثيراً ہے نا؟ أحبهما كثيرا، ہوں وهذا أمي، هو مهندس، مہندس، بہت اچھا۔ امی کون ہے؟ اگر عربی میں بولنا چاہیں تو اخو ابی، أخو أبي، ہاں۔ وهذا اخی، أخي، ہوا هو ہوا مدرس، هو تاجر، هو مهندس، هو طبيب، وهذه أختي، وهذه أختي، ہوں هي طالب العلم، طالبۃ علم، طالبة علم، ہاں۔ اور یہ میرا بیٹا ہے، کیسے کہیں گے؟ وهذا ابني، ہوں هي مدرس، لا ہوا هو مدرس، مدرس، بہت اچھا۔ اور یہ میری بیٹی ہے، وهذا أختي، وہادہ بنتی، بنتی، ہاں، اختی یعنی میری بہن، وهذه بنتي، یہ میری بیٹی ہے، ہادہ بنتی یا هذه ابنتی، بنتي، ہاں، یا ابنتی، وہادہ ابنتی ہے طالبۃ علم، هي طالبة العلم، ہاں، یہ میرے ماموں ہیں، وهذا خالي، خالی، بہت اچھا، مهندس، ہوا مہندس، بہت اچھا، یہ میری خالہ ہیں، وهذه خالتي، ہوں هي ربة بيت، ہاں، اور یہ میرے چچا ہیں، وهذا أمي، عمی، عمی، ہاں، عمی کہیں گے تو چچا، اور امی کہیں گے تو میری ماں۔ ہادہ امی، یہ میری ماں ہے، الف اور میم، امی میری ماں۔ وہذا ابی، یہ میرے باپ ہیں۔ وہذا عمی، یہ میرے چچا ہیں، وهذا أمي، ہاں، اور یہ میری وهذا پھوپھی، عمي، اخو ابی، میرے باپ کے بھائی، أخو أبي، وہذہ وهذه أمتي، امتی ربة بيت، ربۃ بیت، بہت اچھا، بہت اچھا بات کی۔ چلیے آگے ہم لوگ چلتے ہیں تدریبات۔ تدریبات میں یعنی ایکسرسائز میں اکمل الجمل، جملے کو مکمل کرو۔ زینب احمد، پچھلی ہی گفتگو ہے جس میں فوٹوز دکھائے گئے ہیں اور ان کا تعارف کرایا گیا ہے فوٹو کے ساتھ۔ ابلا سعیدہ، عدنان علی، یہ دادا دادی ہیں۔ ابلا سعیدہ یہ خالہ ہیں، اور دادی بھی ہیں ادھر، عم ہیں اور خال ہیں۔
تو اس انداز میں اوپر میں جو فوٹو دیکھ کر کے ہمیں پہچاننا ہے یہ عمر ہے، والد، باپ، جد، دادا، ابن بیٹا، اخت بہن، ابنہ بیٹی، جدہ دادی، اور والدہ ماں، ہم چچا، اخو بھائی۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے جملہ، اوپر جو گفتگو ہوئی ہے اسی میں سے فوٹو دیکھ کر کے پہچاننا ہے کہ رشتہ کیا ہے ان لوگوں کا آپس میں۔ جیسے پہلا دیکھیں، سعیدۃ و عمر، سعیدہ کون ہے؟ سعیدۃ والدۃ عمر، سعیدہ عمر کی ماں ہے، تو ادھر والدہ لفظ آئے گا، لکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر میں دیکھیے، زینب و ابلا، زینب کا ابلا سے کیا تعلق ہے؟ تو زینب و جدت و ابلا، یہ لفظ آئے گا جدہ، کیوں؟ زینب جو ہے یہ ابلا کی دادی ہے، تو یہاں پر جدہ لکھا جائے گا۔ تیسرے جملے کو دیکھیے، احمد و عدنان، احمد کا عدنان سے کیا تعلق ہے؟ تو احمد و ابو عدنان، یہاں پر ابو آئے گا، کا احمد جو ہے عدنان کا باپ ہے۔ ابلت و عمر، ابلا عمر کی کون ہے؟ تو ابلت اخت عمر، علی عم عمر، علی عمر کے چچا ہیں۔ احمد و جد و عمر، احمد عمر کے دادا ہیں۔ عمر اخو ابلا، عمر ابلا کا بھائی ہے۔ عدنان ابن احمد، عدنان احمد کا بیٹا ہے۔ تو ادھر فوٹو دیکھ کر کے، چونکہ ادھر فوٹو ڈال دیا گیا ہے اور فوٹو سے ہم چہرہ پہچان لیتے ہیں، اور پھر ادھر نام کے حساب سے ہم جب ادھر کی گفتگو کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آسانی سے ہم ادھر پہچان لیں گے کہ علی کا عمر سے، احمد کا عدنان سے، سعیدہ کا عمر سے، زینب کا ابلا سے، ابلا کا عمر سے، احمد کا عمر سے، عدنان کا احمد سے، اور عمر کا ابلا سے کیا تعلق ہے، اور پھر ہم لکھیں گے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یرسم کل دارس شجرۃ عائلتہ ویکتب الاسماء فی المکان المناسب من الجد الی الحفید ان وجد، ہر پڑھنے والے کو ٹیچر اس بات کا مکلف کرے کہ وہ اپنی فیملی کا ایک شجرہ بنائے جس میں وہ اپنی رشتہ دار کا نام لکھے۔ انا احمد، ہذہ امی فاطمہ، وہذا ابی احمد زکریا، ہذا جدی عبد اللطیف، وہذہ جدتی شاکرہ، وہذا عمی احمد، وہذہ عمتی فاطمہ، وہذا خالی عبد اللطیف، وہذہ خالتی شاکرہ، وہذا اخی عبد الرزاق، وہذہ اختی جمیلہ۔ تو اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اکتب اسماء افراد اسرتک، اکتب لکھو، اسماء افراد اسرتک، اسرتک تیری فیملی، اسرتہ اس کی فیملی، اسرتی میری فیملی، تو افراد اسرتک اپنی فیملی کے سدس کے نام، اسم کی جمع اسماء ہے، نام، تو اپنی فیملی کے سدس کے، اپنی فیملی کے لوگوں کے نام لکھو۔ انا میں، تو میں اپنا نام یہاں لکھوں گا۔ اخی میرا بھائی، میرا بھائی کون ہے؟ یہاں لکھیں گے اس کا نام۔ اختی میری بہن، اپنی بہن کا نام لکھیں گے۔ امی میری ماں، اپنی ماں کا نام لکھیں گے۔ خالی میرے ماموں، ماموں کا نام لکھیں گے۔ خالتی میری خالہ، خالہ کا نام لکھیں گے۔ ابی میرا باپ، باپ کا نام لکھیں گے۔ عمی ایک ہوگا، امی میری ماں، اور عمی میرے چچا، میرے چچا۔ امی اور عمی صرف پروناؤنسیشن سے
لفظ کا معنی بدل جا رہا ہے. امی یعنی میری ماں، اور عمی میرے چچا، عمتی میری پھوپھی. تو ممانی کے لیے زوجت خالی یعنی میرے ماموں کی بیوی، زوجت خالی. اسی طریقے سے چچا کے لیے تو عم ہوگا، لیکن چاچی کے لیے زوجت عمی، زوجت عمی میرے چچا کی بیوی. تحدث مع زمیلک عن اسرتک، تحدث مع زمیلک بات کرو اپنے دوست کے ساتھ، عن اسرتک اپنی فیملی کے بارے میں. یہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں اسی نقطے کو لے کر کے، جیسے انا صفات، اخی احمد، اختی زینب، امی فاطمہ، خالی عبد الرحمن، خالتی شاکرہ، ابی احمد، عمی خالد، عمتی زینب. تو اس طریقے سے ہم اپنے رشتہ دار کا نام یہاں پر بتا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اکتب جملا عن اسرتک، کچھ جملے لکھو اپنی فیملی کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں کچھ جملے لکھو. ابی احمد و امی فاطمہ، اخی عبد الرحمن و اختی زینب، جدی خالد و جدتی خالدہ. تو یہ 3 جملے ہو گئے. تو اس انداز میں اور بھی جملے ہم بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. جب آپ بنائیں گے، لکھیں گے تو آپ کو لکھنا آئے گا، بنانا آئے گا. آگے چلتے ہیں. اضف الکلمہ الاولی الی الثانیہ، اضافت کرو پہلے کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف. کتاب احمد، مکتب المدرس. کتاب احمد یہ الگ الگ لفظ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف اضافت کرو یعنی نسبت کرو. جیسے کتاب و احمد، احمد کی کتاب، اور ادھر ھذا بھی ہے یا ھذہ بھی ہے، تو ھذا کے ذریعے اشارہ کرنا ہے. مثال کے طور پر ھذا کتاب و احمد، یہ احمد کی کتاب ہے. ھذا مکتب المدرس، یہ ٹیچر کی آفس ہے. ادھر دیکھیں ورڈز لکھے گئے ہیں، ان کو بنانا ہے. جیسے قلم، حامد، ھذا. تو کیسے بنائیں گے اس کو، صحیح کیسے کریں گے؟ ملا کر کے، نسبت کر کے، اضافت کر کے کہیں گے ھذا قلم حامد، یہ حامد کا قلم ہے. اس کو کیسے بنائیں گے؟ مفتاح البیت ھذا، ھذا مفتاح البیت، یہ گھر کی چابی ہے. بیت عباس ھذا، اسے کیسے بنائیں گے؟ ھذا بیت عباس، یہ عباس کا گھر ہے. ابن محمد ھذا، ھذا ابن محمد، یہ محمد کا بیٹا ہے. تو ابن کی اضافت محمد کی طرف کر دیے. ابن سعید ھذہ، کیسے بنائیں گے جملہ؟ ھذہ ابنۃ سعید، یہ سعید کی بیٹی ہے. کتاب اللہ ھذا، ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس انداز میں ہمیں جملہ بنانا ہے. آگے دیکھیے. اکتب اللون، رنگ لکھو. یہ کیا ہے؟ یہ احمر ہے، لال کلر. یہ کیا ہے؟ یہ اخضر ہے یعنی ہرے رنگ کا. یہ کیا ہے؟ ازرق ہے، نیلے رنگ کا. یہ کیا ہے؟ اصفر، زرد رنگ. یہ کیا ہے؟ اسود، کالا. یہ کیا ہے؟ ابیض، سفید. اسے دیکھ کر کے ہمیں رنگ پہچاننا ہے. الدرس الخامس الجنسیہ، 5واں کلاس، نیشنلٹی. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. پاکستان، سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کا فوٹو ہے. پھر کویت کا فوٹو ہے،
پھر انڈیا کا فوٹو ہے، پھر فلپین کا فوٹو ہے۔ تو پاکستان، من اینا انت، من سے، اینا کہاں، انت تم، من اینا انت تم کہاں سے ہو؟ تو جواب ہوگا انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں گے انا پاکستانی۔ گویا کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں من این انت، تم کہاں سے ہو، تو دو اعتبار سے جواب دے سکتا ہے، انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، یا کہے گا انا پاکستانی، میں پاکستانی نیشنلٹی کا حامل ہوں۔ اگر کوئی عورت ہے تو اس سے پوچھیں گے من این انتی، تم کہاں سے ہو، وہ کہے گی انا من الکویت، میں کویت سے ہوں، یا وہ کہے گی انا کویتیہ، میں کویتی عورت ہوں۔ اگر انڈین عورت ہے تو کہے گی انا ہندیہ، اگر پاکستانی عورت ہے تو کہے گی انا پاکستانیہ۔ من این انت، انا من الکویت، یا انا کویتیہ، انا ہندیہ، انا پاکستانیہ۔ انڈیا کا آدمی ہے، اس سے پوچھیں گے من این انت، تم کہاں سے ہو، تو وہ بھی ایسے ہی جواب دے سکتا ہے انا من الہند، میں انڈیا سے ہوں، یا انا ہندی۔ اگر عورت ہے اور اس سے پوچھا جائے گا من این انتی، تم کہاں سے ہو، تو فلپین سے ہے تو وہ کہے گی انا من فلپین، میں فلپین سے ہوں، یا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے انا فلپینیہ۔ انا ہندی مرد ہے تو انا ہندیہ عورت ہے تو، انا کویتی مرد ہے تو انا کویتیہ عورت ہے تو، انا پاکستانی مرد ہے تو انا پاکستانیہ عورت ہے تو۔ اور پوچھنے کے لیے من اینا انت مرد کے لیے، اور من اینا انت عورت کے لیے استعمال ہوگا۔ اکتب ثلاث جمل عن نفسک، لکھو 3 جملے اپنے بارے میں۔ تو ہم اپنے بارے میں 3 جملے لکھیں، مثال کی طرف میں ابھی بتا دیتا ہوں، پھر ہم پوچھیں گے اور آپ سب لکھیں گے ابھی اپنے بارے میں 3 جملے۔ مثال کے طور پر انا صفات، انا ہندی یا انا من الہند، اعیش فی الکویت، میں کویت میں رہتا ہوں، بیتی فی خیتان، میرا گھر خیتان میں ہے۔ تو چلے آپ سب کے سب 3 جملے لکھیں اور پھر ہمیں بتائیں۔ جو پہلے لکھ لیے ہیں وہ پڑھ کر بتائیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام، جی لبنہ بتائیں۔ انا لبنى، ہاں، انا ہندیہ، اعیش فی الکویت، بیتی فی الخیتان۔ فی خیتان، ماشاء اللہ۔ فی الخیتان نہیں بولیں گے کیونکہ خیتان خود بھی علم ہے، تو فی خیتان بولیں گے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور کوئی؟ ہاں، طارق رحمانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انا طالب، انا ہندی، انا بیت شرط، انا اعیشو، انا ہر ایک میں نہیں بولیں گے۔ انا طارق، انا من الہند، اعیشو فی الکویت، بیتی فی حولی۔ بہت اچھا۔ چلیں اور دوسرے بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عطا اللہ فیضی۔ انا عطا اللہ، انا من الہند، اعیش فی الکویت، بیتی فی السالمیہ۔ بیتی فی السلم، بہت اچھا۔ جی۔ انا رضوان، انا رضوان، انا من الہند، انا من الہند، اعیش فی الکویت، اعیش فی الکویت۔ بیتی سلمیہ۔ بہت اچھا۔ اور دوسرے بھائی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انا شاداب، انا شاداب، من الہند، انا من الہند، اعیش فی الکویت، اعیش فی الکویت، بیتی جلیب۔ جلی۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ سب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی انا ناصر، ہاں، انا ناصر، انا من الہند، انا من الہند، اعیش فی الکویت، بیتی فی السالمی۔ بہت اچھا جی۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی انا یحییٰ، انا یحییٰ، انا پاکستانی، انا پاکستانی۔ بار بار انا بولنے کی ضرورت نہیں، عائشہ فی الکویت۔ ہاں، جی، بیتی فی الجلیب۔ بیتی فی الجلی، ماشاء اللہ تبارک۔ صحیح۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی أنا يعقوب شيخ، انا یعقوب شیخ،
أنا من الهند أعيش في الكويت. في الكويت. بيت في خيطان. بیتی فی خیتان. بہت اچھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آزاد بھائی. انا محمد آزاد. انا محمد آزاد. ہاں انا ہندی یا انا من الہند. جی عائشہ فی الکویت بیت فی رجال. کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ انا ہندی یا انا من الہند. انا ہندی انا من الہند. دونوں ضروری نہیں ہے. ہاں انا من الہند. انا من الہند. ہاں جی جی عائشہ فی الکویت. اعیش فی الکویت. عائشہ فی الکویت فی بیت فی رجال. بیتی میرا گھر. بیتی فی رگئی. تابع التدریبات. ایکسرسائز کی مطابقت کرو. اکتب 4 کلمات من نفس المجموعہ. ادھر بہت سارے گروپس دیے گئے ہیں. الوان کے گروپس ہیں یعنی رنگوں کے، ایام کے گروپس ہیں دنوں کے، فاکہہ پھلوں کے گروپس ہیں، اسماء ناموں کے گروپس ہیں، افعال فعل کے گروپس ہیں. افعال فعل سے افعال ہیں یعنی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. تو افعال کے گروپس ہیں. تو ان میں سے 4 کلمات لکھنے. ہر مجموعہ سے 4 کلمات لکھنے ہیں. ادھر ایک کلمہ لکھ کر کے مثال کے طور پر بتایا گیا ہے. الوان میں سے، رنگوں میں سے ایک رنگ ہے احمر یعنی لال. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ ابیض سفید. اس کے بعد اسود ہو سکتا ہے. جی اسی طریقے سے برتقالی. بہت اچھا. اسی طریقے سے اخضر ہو سکتا ہے. بہت اچھا. اصفر ہو سکتا ہے. بہت اچھا. ایام میں، دنوں میں الاحد اتوار، الاثنین ہاں، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعہ. بہت اچھا. ہاں اور فاکہہ میوے میں تفاح، برتقال. بہت اچھا. اور میوہ کیا ہے؟ موز اور برتقال اور عنب، کیوی ہے نا. اور بھی کچھ تفاح تو ہے یہاں پہ. جی تو 4 ورڈس لکھنے ہیں بس. آگے دیکھیے اسماء ناموں میں احمد، خالد، محمد، زینب، ہاں عارف. بہت اچھا. افعال میں ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ایک ہوتا ہے فعل مضارع، ایک ہوتا ہے فعل امر. تو اس میں اشربو لکھا ہوا ہے. اشربو میں پیتا ہوں. اسی کے حساب سے اور دوسرے ورڈز لکھنا ہے جیسے افعلو. بہت اچھا. افعلو میں کام کرتا ہوں. جی اور آکلو میں کھاتا ہوں. ہاں اذهبو میں جاتا ہوں. بہت اچھا. العبو میں کھیلتا ہوں. انامو میں سوتا ہوں. عارفو میں جانتا ہوں. اخرجو میں نکلتا ہوں. ادخلو میں داخل ہوتا ہوں. اعملو میں کام کرتا ہوں. بہت اچھا. تو اس انداز میں ہمیں لکھنا ہے یہاں پر. آگے دیکھیے ضع دائرہ حول الکلمہ التي تسمعها. سی ڈی کی بات ہے. گفتگو میں جو تم سن رہے ہو اس کے نیچے ایک دائرہ ڈالو، ایک لکیر ڈالو. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں طالب طلب، هذه هذا، عصير عسير، صالون صابون، فاضي قاضي، لیمن لیمون. سی ڈی میں کیا ہے؟ طلب، گویا کہ طالب نہیں ہے، طلب ہے. هذه، هذا نہیں ہے، هذه ہے. عصیر، عصیر نہیں ہے بلکہ عصیر ہے. صالون، صابون نہیں ہے بلکہ صالون ہے. فاضی، قاضی نہیں ہے بلکہ فاضی ہے. لیمون، لیمن نہیں ہے بلکہ لیمون ہے. تو سی ڈی بولتی ہے طلب، هذه، عصیر،
صالون، فاضی، لیمون، تو 2 ورڈز میں سے ایک کا چوائس کرنا ہے اس کے اندر، تاکہ ہم سن کر کے پروناؤنسیشن کو صحیح کر سکے۔ آگے دیکھیں، استمع الی عبداللہ یتحدث عن اسرتہ ثم اکمل ما یلی۔ استمع، غور سے سنو، الی عبداللہ، عبداللہ کی طرف، یتحدث، وہ بات کرتا ہے، عن اسرتہ، اپنی فیملی کے بارے میں، ثم اکمل ما یلی، پھر مکمل کرو آنے والے لفظوں کو۔ تو عبداللہ سی ڈی میں کیا بات کر رہا ہے؟ سی ڈی کی بات ادھر لکھی ہوئی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انا عبداللہ محمد احمد، میں عبداللہ محمد احمد ہوں، اعیش فی الکویت، کویت میں رہتا ہوں، بیتی فی السالمیہ، میرا گھر سالمیہ میں ہے، عندی اخت واحدۃ اسمہا سہا، میرے پاس ایک بہن ہے اس کا نام سہا ہے، وَأَخٌ وَاحِدٌ اسمہ عبد الرحمن، اور ایک بھائی ہے اسمہ، اس کا نام عبد الرحمن ہے، امی دکتورہ و اسمہا لولوہ، میری ماں ڈاکٹر ہے، ان کا نام لولوہ ہے، وعمی محمود ہوا فی امریکہ، میرے چچا محمود ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ تو اب اس گفتگو کو سننے کے بعد کہہ رہا ہے سوال کہ آنے والے لفظ کو مکمل کرو۔ ہوا، وہ کون ہے؟ کیا نام بتایا اس نے؟ ہوا عبداللہ، اخو ہو، اس کا بھائی کون ہے؟ عبد الرحمن، اخت ہو سہا ہے، ام ہو اس کی ماں لولوہ ہے، ابو ہو محمد، اس کے باپ کا نام محمد ہے، عم ہو اس کے چچا کا نام کیا ہے؟ محمود، اس کے چچا کا نام محمود ہے، جد ہو احمد، اس کے دادا احمد ہے، جدو نہیں لکھا ہے تو جدو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، سمجھے نا؟ تو گویا کہ سی ڈی کی یہ باتیں ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد اوپر میں آرام سے اس میں سے گفتگو ہمیں نکال کر کے ادھر لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، استمع الی علی یتحدث عن نفسہ وعن صدیقہ، علی کو غور سے سنو، یتحدث، بات کر رہا ہے، عن نفسہ، اپنے بارے میں، عن نفسہ، اتحدث عن نفسی، میں بات کرتا ہوں اپنے بارے میں، یتحدث عن نفسہ، بات کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں، وعن صدیقہ، اور اپنے دوست کے بارے میں، ثم ضع اشارہ صح، اشارت صح، پھر رکھو، یعنی صحیح کا اشارہ لگاؤ، بجانب الاجابہ الصحیحہ، صحیح جواب کے نیچے، صحیح جواب کے نیچے اشارہ لگاؤ۔ اب دیکھیے، جنسیت منیرن، 3 لفظ یہاں پر دیا گیا ہے، اس میں سے کسی ایک کا چوائس کرنا ہے۔ اچھا، کیسے ہم پہچانیں گے؟ سی ڈی میں یہ بات ہے، سی ڈی میں کیا بات لکھی گئی ہے؟ سی ڈی میں بات ہے، انا علی، میں علی ہوں، انا من فلسطین، میں فلسطین سے ہوں، صدیقی منیر من لبنان، میرا دوست منیر ہے، لبنان سے ہے۔ اچھا، لبنان کی بجائے لبنان کا پروننسیشن صحیح ہوتا ہے، لبنان، صدیقی منیر من لبنان، میرا دوست منیر ہے جو لبنان سے ہے، امی من انگلترا، اور میری ماں انگریزی ہے، ابی یعمل فی البینک، میرا باپ بینک میں کام کرتا ہے، اخی الکبیر اسمہ سمیر، میرے بڑے بھائی کا نام سمیر ہے، واخی الصغیر اسمہ ماہر، اور میرے چھوٹے بھائی کا نام ماہر ہے، واختی اسمہا سمیرہ، اور میری بہن کا نام سمیرہ ہے۔ یہ گفتگو ہوئی۔ اسی گفتگو سے ہمیں ادھر 3 جواب دیا گیا ہے، ان 3 جوابوں میں سے صحیح جواب چننا ہے۔ جیسے جنسیت منیر، منیر کی نیشنلٹی کیا ہے؟ انگریزی
لبنانی لبنانی ہے، ہاں بہت اچھا. علی من برطانیہ فلسطین امریکہ، کون سا ہے؟ فلسطین، بہت اچھا. ام علی انگلیزیہ عربیہ امریکیہ. ام علی کہاں کی ہے؟ ہاں صحیح، انگلیزیہ، بہت اچھا، انگلیزیہ، بہت اچھا. ابو علی یعمل فی البینک المستشفى فی الشرکہ، ہاں البینک، بہت اچھا. عدد افراد الاسرہ 6 7 8 6، جی 6، بہت اچھا. تو انہی کے ساتھ آج کا نہیں بلکہ ہمارا یہ کلاس سے ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ یہ کتاب ختم ہو چکی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں الاجابۃ عن الاسئلہ، سوالوں کے جوابات. پچھلے دروس میں جو بھی سوالات تھے ان سارے سوالات کے جوابات اب ادھر آ رہے ہیں. صفحہ نمبر کے حساب سے آپ اپنے سے بھی پڑھ کر کے جواب پا سکتے ہیں. ادھر ایک ایک صفحہ 12 صفحہ 13 پوری کتاب میں جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات ادھر دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ آج ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کے جوابات بھی سب سے لاسٹ والے سبق میں آپ دیکھ لیجئے، ان کے جوابات بھی یہاں پر ملیں گے. دیکھیں لبنانی، فلسطین، انگلیزیہ، البینک، وہ کہاں کام کرتا ہے؟ بینک میں کام کرتا ہے. کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں. تو اسی کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوتی ہے، اور ابھی 3 کلاسز باقی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کلاسز کو کیا کریں گے کہ یہ کتاب 3 حصوں میں دوبارہ ہم ختم کریں گے، لیکن اس میں زیادہ چیزیں لکھ کر کے ہم بتائیں گے تاکہ ہمیں لکھنا بھی آ سکے. تو انہی باتوں کے ساتھ ہم آج کا یہ کلاس ختم کرتے ہیں. پھوپھی کو عمتی بولے اور پھوپھا کو زوج عمتی. زوج عمتی، جی بہت اچھا. جی. زوج خالتی یعنی خالو، اور زوجت خالی ممانی یعنی ماموں کی بیوی، خالہ کا شوہر. زوج خالتی، زوج بڑھا کر کے ہم بہت سارے رشتوں کو بیان کرتے ہیں. جیسے ہمیں بیان کرنا ہے بہنوئی، زوج اختی، میری بہن کا شوہر زوج اختی. چچا کی بیوی زوجت عمی، ایسے ہم بیان کرتے ہیں. جی شیخ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.